والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. محترم حضرات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ہم، یہ جو موضوع ہے، جو ٹاپک ہے، یہ بہت ہی ضروری ہے اور ساتھ ہی ایک اعتبار سے خطرناک بھی ہے. ضروری اس لیے ہے کیونکہ یہ جاننا ضروری ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس امت کے سب سے پہلے اور اول ترین مسلمانوں کی جماعت وہ کیسی تھی اور ہم کیسے ہیں، اس کا جاننا ضروری ہے. خطرناک اس اعتبار سے ہے کہ کہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے صاحب تقوی، صاحب عمل، پرہیزگار، حیا، اعمال صالحہ، خلوص و الہیت، ان تمام چیزوں سے بھرپور ان کی زندگی، اور کہاں ہم بداعمال و بدکردار، بے عمل اور نہایت ہی نچلے درجے کے مومن اور مسلمان. کیا تقابل اور کیا موازنہ ہے. آئیے ہم بات اس طرح سے آگے بڑھائیں. صحیح بخاری کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ امت یعنی پچھلی امت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایک آدمی گائے چرا رہا تھا. گائے اتنے میں ایک بھیڑیے نے آ کر کے ایک گائے کو پکڑا اور جنگل کی طرف گھسیٹ دیا. جو آدمی گائے چرا رہا تھا اس آدمی نے دوسرے گائے پر سواری کر لی اور کہا چل. تو گائے نے پلٹ کر جواب دیا کہا اِنَّا لَمْ نُخْلِقْنَا لِهَذَا، کہ ہم کو آدمی پیٹھ پر سوار کر کے ڈھونے کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو بعض صحابہ اکرام سامنے موجود تھے. انہوں نے کہا سبحان اللہ تتکلم، اللہ کی ذات پاک ہے، گائے بول رہی ہے. کوئی بھی آدمی جب یہ حدیث سنے گا یہی کہے گا گائے کیسے بول سکتی ہے نا، گائے بول رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو میری بات سن کر تعجب کا اظہار کر رہے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں جو اس بات کا تعجب ہے تم مانو یا نہ مانو، مجھے پورا یقین ہے کہ جب میرے اس بات کے بارے میں ابو بکر و عمر کو خبر ملے گی وہ میری بات کو ضرور تسلیم کریں گے. اس حدیث میں بہت ساری باتیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عقل اس بات کو قبول نہیں کرتی ہے کہ گائے بات کرتی ہوگی، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. انسان کا عقل یہ نہیں کہتا، یہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کہ گائے بات کرے گی. کیسے ہو سکتا ہے؟ گائے کیسے بات کرے گی؟ ہے نا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو صحابہ اکرام نے کیا ریئیکشن دیا تھا؟ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے،
انسان کے سمجھ سے باہر ہے، انسان نہیں سمجھ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، مطلب اللہ نے جو کیا وہ بالکل صحیح ہے، ہم سمجھ سے فاضل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم مانو یا نہ مانو، مجھے یقین ہے کہ ابو بکر و عمر میرے اس بات کو تسلیم کریں گے، مطلب غائبانہ طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی دے رہے ہیں کہ ابو بکر و عمر کا ایمان اتنا پختہ ہے کہ جب وہ کوئی پتہ چلے گا کہ میں نے کہا ہے کہ غائب بات کر رہی تھی تو ایمان لے آئیں گے، بھلے سمجھ میں آئے چاہے نہ سمجھ میں آئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پہلی بات یہاں سے سمجھ میں آتی ہے، وہ دین کو عقل سے نہیں سمجھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ تجربات پر نہیں غور کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سائنٹیفکلی نہایت ہی زیادہ سمجھدار انسان بن کر کے کراس ایگزامن نہیں کیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے بعد فوراً یہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے بالکل صحیح ہے، ہم اس میں شک و شبہ نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں، یہ ہوا صحابہ۔ اب آئیے میں کوشش یہی کروں گا کہ دونوں تصویر ایک ساتھ لے کر کے چلوں، یہ صحابہ اور آئیے ہمارے یہاں بچے اسکول جاتے ہیں، اسکول پہ جا کر پڑھتے ہیں، سائنس پڑھتے ہیں، میتھس پڑھتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا پڑھ کے آتے ہیں۔ ان کے سامنے کبھی کبھی بڑا تعجب ہوتا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں بتائی جاتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اس میں شک کرنا شروع کرتے ہیں کہ ہمارے عقل میں نہیں آتی ہے نا۔ مثال دے دیتے ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں شہد کے بارے میں کیا کہا؟ تمام قسم کی بیماریوں کا علاج ہے شہد۔ کس کا؟ سبھی قسم کی بیماریوں کا علاج ہے شہد۔ یہ قرآن اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ ہمارے یہاں کیمسٹری پڑھنے والے اور میڈیکل سائنس پڑھنے والے بچے کے سامنے جا کے بات کہو تو ہنستا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی جو شوگر پیشنٹ ہے اس کو تم شہد دے کیسے سکتے ہو؟ کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ کیونکہ وہ قرآن کی بات کو، اسلام کی بات کو عقل سے سمجھتا ہے، عقل سے ایکسپریمنٹ کر سکے، وہ اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے۔ ابھی سائنٹیفکلی اگر پروف کرنا شروع کر دو کہ شہد ایک انسان کو، جو انسان شوگر پیشنٹ ہے اس کے لیے کتنا مفید ہے، تو میں پروف کر سکتا ہوں، لیکن میں اس پر نہیں جانا چاہتا۔ میں یہ نہیں ثابت کرنا چاہتا کہ سائنس کو مانتی ہے کہ نہیں مانتی ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گائے نے بات کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کہا مجھے یقین ہے کہ ابو بکر و عمر میرے اس بات کو مانیں گے۔ اور ایک آج سائنس کا اسٹوڈنٹ اللہ رب العالمین کی بات جو قرآن میں موجود ہے اس کو ماننے سے انکار کرتا ہے۔ آج ہمارے سامنے کتنی ساری چیزیں ہیں، مسلمانوں کا بڑا طبقہ اس بات کا انکار کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے، کہتے ہیں رسول اللہ کو خواب آیا تھا، معراج پہ تھوڑی ہے، معراج کا انکار کر دیتے ہیں لوگ۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کی باتیں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے اس کو سائنس کے ذریعے سے انسان ایکسپریمنٹ کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش نہ کرے، یہ پہلی بنیادی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گئے مکہ سے فلسطین، وہاں سے ساتواں آسمان کا سفر کیا، سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جنت دیکھی، جہنم دیکھا، اللہ رب العالمین سے گفتگو کی، نماز فرض ہوا 50 وقت کا، کئی چکر لگانے کے بعد 5 وقت کی نماز متعین ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر واپس آئے، صبح مکہ کے لوگوں سے کہا کہ میں گیا تھا معراج پر، یہ سارا واقعہ پیش آیا، تو مکے والوں نے خوشی منایا، جشن منایا۔ کس بات کی خوشی تھی؟ کہ آج تک اس کے ہر بات پر جس آدمی نے ہاں کہا
ہوئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے, کہا آج تو تمہارے ساتھی نے حد کر دی, آج تک تو دعویٰ یہ ہوگا کہ فرشتہ آتا ہے یہ بتا کر کے جاتا ہے, آج تو اس نے ساری حدیں پار کر دی, راتوں رات فلسطین پہنچ گیا. بھائی ہم لوگ مہینوں کا سفر کر کے جاتے ہیں, پہنچا کیسے بھائی؟ پھر وہاں تو بات ہو گئی زمین پر آسمان پہ چلے گئے, ساتوں آسمان پار کر دیے. آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک سب سے ملاقات کر لی, اللہ سے ڈائریکٹ بات کر لی, جنت اور جہنم دیکھ کر کے آ گئے. کیسا صحابی ایسی صحابی نہیں بنے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم جو کہہ رہے ہو, اگر میرے نبی کے زبان سے یہ بات نکلی ہے, ابھی میں تو ملا نہیں ہوں, میری بات تو ہوئی نہیں ہے, اگر میرے نبی نے کہا ہے تو میں اس پر ایمان لاتا ہوں, میں اسے سچا تسلیم کرتا ہوں. دماغ سے, عقل سے, ایکسپریمنٹ سے اسلام کو نہیں سمجھا جا سکتا. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی پیاری بات بولے ہیں, اس کو آپ سمجھیے. کہتے ہیں العقل میزان سلیم. عقل جو ہے نا, کسی بھی چیز کو ناپنے کا بہت بہترین ترازو ہے, کسی بھی چیز کو ناپنے کا آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن سامنے ایک بات کیا کہتے ہیں, الا ان یزن الرجل الحدید بمیزان الذهب. سونار کے دکان میں ہمارے جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں, نوجوان لوگ تو نہیں جانتے ہوں گے. پہلے سونار کے دکان میں ایک ترازو ہوتا تھا, اتنی چھوٹی چھوٹی اس میں پیالی لگی ہوتی تھی, تانبے کا ہوتا تھا, اتنا چھوٹا چھوٹا اس میں ویٹ رکھا جاتا تھا, اور سونا رکھنے کے بعد اس کو پش کر کے اوپر کیا جاتا تھا, اس پر ناپتے تھے اس میں سونا کتنا ہے. کبھی دیکھے وہ چاول ناپنے والے ترازو میں کسی کو سونا ناپتے دیکھا زندگی میں؟ اب تو ڈیجیٹل آ گیا, وہ ساری چیزیں رک گئی. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کو ناپنے کے لیے دماغ بہت اچھی چیز ہے, لیکن سونے کے ترازو میں لوہا ناپا نہیں جاتا. ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی چیزوں کو سمجھنے کے لیے عقل دی ہے, ناپ تول کر دنیا کی چیزوں کو اپناؤ, لیکن آخرت کی باتیں, اللہ کی باتیں, قرآن کی باتیں, حدیث کی باتیں تمہاری چھوٹی سی دماغ میں آنے والی نہیں ہے. اس کو عقل سے مت تولا کرو. جہاں انسان عقل استعمال کرنا شروع کرے گا, انسان گمراہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے بنیادی شرط کیا لگائی؟ سورہ بقرہ میں فرمایا الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں. غیب کی باتیں کیا ہیں؟ اللہ کی ذات. آج دنیا میں کوئی انسان کھڑا ہو کر ہے میں نے اللہ کو دیکھا ہے, لوگ تو مان کے گئے. کوئی دیکھا ہے اللہ کے بارے میں جو کچھ قرآن میں ہے, حدیث میں, سب غیب کی بات, ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے دیکھا, جبرائیل فرشتے کو دیکھا, اللہ کے دیگر نبیوں کو کسی نے دیکھا, تقدیر دیکھا, آخرت دیکھا, جنت دیکھا, جہنم دیکھا, کچھ نہیں دیکھا. اور یہ ساری چیزیں ایکسپریمنٹ کے ذریعے ثابت بھی نہیں کی جا سکتی. یہ ساری غیب کی باتیں اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے, اس کو جیسے کا تیسا مان لینے سے ہی انسان ہدایت پر رہے گا, میرے انسان گمراہ ہو جائے گا, ہدایت پر رہے گا. آج ہمارے یہاں بچے تھوڑا سا پڑھ لینے کے بعد, سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھ لینے کے بعد اسلام کی انہی قسم کی باتوں پر سوال کھڑا کرتا ہے. اسی قسم کی باتوں کو لے کر کے لوگوں سے ڈیبیٹ ہوتی ہے, شک پیدا ہوتا ہے. دور کی بات نہیں کر رہا ہوں, کہے شہر کا وقتہ کا ایک لوگا میرے پاس آیا, کہا کہ پنڈت کی میں نے بات سنی کہ خانہ کعبہ پہلے شیولنگ تھا, یہ صحیح ہے کیا؟ میں نے کہا تو ذرا سوچ, تو مانتا کیا ہے؟ اگر تجھے خانہ کعبہ کے اوپر شک ہو رہا ہے تو مجھے تیرے ایمان پہ شک ہو رہا ہے. کسی نے کہہ دیا سائنٹیفکلی پروف کرو. ہر چیز ایمان کو سائنٹیفکلی پروف نہیں کیا جاتا ہے. اسی لیے یہ بات یاد رکھیں, الذین یؤمنون بالغیب, غیب کی باتیں کھوپڑی میں نہیں لائی جاتی ہے, دل میں بسایا جاتا ہے. تو سب سے پہلے ایک وقت ایمان صحابہ کرام کا. دوسرے نمبر پر آتے ہیں عمل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام حفصہ رضی اللہ
اللہ تعالی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو دن و رات میں 10 رکعت نمازوں کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر دے گا. فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنتیں, ظہر سے پہلے کی 2 رکعت سنتیں, ظہر کے بعد کی 2 رکعت سنتیں, مغرب کے بعد کی 2 رکعت سنتیں, عشاء کے بعد کی 2 رکعت سنتیں. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی یہ واقعہ یا یہ حدیث اپنے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سنایا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ زندگی میں ایک بھی دن 8 پر نہیں آئے, روزانہ 10 رکعت نماز پڑھے. انہوں نے جب اپنے اسٹوڈنٹ کو تابعین کو انہوں نے حدیث سنائی, انہوں نے زندگی میں کبھی نہیں وہ 8 10 رکعت سنتیں وقت دلی پا اتباع سنت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلسطین کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے, بیت المقدس کی طرف. اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی, سوچتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کوئی فرشتہ بھیجے اور یہ بتایا جائے کہ آپ سے قبلہ چینج ہو گیا, آپ مکے کی طرف خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے. ایک دن اللہ کی طرف سے حکم آیا, فولی وجهک شطر المسجد الحرام, آج سے آپ کو نماز خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھنی ہے, بیت المقدس کی طرف نہیں. اب قبلہ تبدیل ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی خانہ کعبہ کے طرف منہ کر کے. ایک صحابی وہاں سے نماز پڑھ کر کے جا رہے تھے, راستے میں ایک مسجد میں دیکھا کہ لوگ خانہ کعبہ کے نہیں بلکہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. نماز ہو رہی تھی, چلتے چلتے صحابی یہ کہہ دیے کہ اے لوگوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبلہ تبدیل ہو گیا ہے, اب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے. صحابہ رکوع کی حالت میں تھے. کس حالت میں تھے؟ رکوع کی حالت میں تھے. اٹھیں گے, کھڑے ہوں گے نہیں, نماز ختم ہوگی ظہر کی اثر سے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے نہیں. رکوع کی حالت میں صحابہ کرام نے قبلہ تبدیل کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں. نماز پڑھتے پڑھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں جوتیوں کو اتار کے بائیں طرف رکھ دیا. صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دونوں جوتی نماز پڑھتے ہوئے اتار کے بائیں طرف رکھ دیے, ان لوگوں نے بھی اشارہ کر اپنی جوتیوں کو اتار بائیں رکھ دیا. نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حملک علیہ, تم لوگوں کو ایسا کرنے پر کس نے ابھارا, کیوں تم لوگوں نے جوتی اتار کے بائیں طرف رکھ دی؟ کچی مسجد ہوگی کہ جوتی پہن کے نماز پڑھتے ہیں. تو کہا ہمیں کسی نے ابھارا نہیں ہے, ہم نے دیکھا کہ آپ نماز پڑھتے ہوئے جوتی اتار کے بائیں طرف رکھ دیا, ہم نے دیکھ دیا. ہمیں کیا ضرورت کسی کو پوچھنے کی, آپ نے کیا بات, ہم نے کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو نماز کے بیچ میں جبرائیل السلام آئے تھے, بول رہے کہ آپ کی جوتی کے نیچے کچھ گندگی لگی ہے, اتار کر رکھ دیجیے, تو میں نے رکھ دیا. تمہاری جوتی میں کیوں گندگی لگی ہے, تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا, فوراً عمل ہوا. ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی, ہاتھ میں کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مردوں پر اللہ نے سونے کا استعمال حرام کر دیا, یہ سونے کی انگوٹھی تم نہیں پہن سکتے, نکال کے اس کو پھینک دو. کہنے کا مطلب مت پہن, نکال کے پھینکو مطلب مت پہنو. اس صحابی نے نکالا, زمین پر پھینک دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. ایک آدمی نے کہا کہ پھینک دو گے سونا ہے, قیمتی چیزیں لے جاؤ, گھر دے دو, بیوی کے کام آئیں گے, کسی اور کے کام آئیں گے. اس صحابی نے کہا جس چیز کو نبی نے پھینکا ہو میں زندگی میں دوبارہ سے ہاتھ نہیں لگانا چاہتا ہوں. اتباع سنت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا جذبہ صحابہ والا. یہ صحابہ کی تصویر دیکھ لیے, اب ہماری دیکھ لیتے ہیں. ہمارے یہاں آدمی 4 پیسہ کما لے تو گلے میں چین ڈال کے گھومتا ہے, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں, گلے میں چین ڈال کے 4 پیسہ کمانے گھومتے ہیں نہیں گھومتے ہیں. تھوڑا سا پیسہ کمانے کا ہاتھ میں 10 انگلیوں میں 10 کے 10 سونے کے انگوٹھیاں پہن کے گھومتے. کبھی ایک آدمی کو
2 سال پہلے کل کی بات کر رہا ہوں 10 مندروں میں 10 انگوٹھیاں سب کے ساتھ سونے کے. یہ ہمارا کردار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان کی اس میں سے کتنی چیزیں ہمارے یہاں موجود ہیں؟ ٹیسٹ کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقر اللحى وقص الشوارب، داڑھیوں کو بڑھاؤ مونچھوں کو کاٹ دیا کرو. وخالف اليهود، یہودیوں کی مخالفت کرو. ایک بات مجوسی کا بھی ذکر ہے، ایک بات مشرک کا بھی ذکر ہے. تو مجوسیوں کے، مشرکوں کے، یہودیوں کی مخالفت کرو. ہمارے یہاں کے نوجوان اور بوڑھے بچے انسان نالائق اور کمبخت سب جا کے داڑھی چھڑوا کر کے گٹر میں بہا دیتے ہیں. اتباع سنت وہ ان کا یہ ان کی تصویر، یہ ہماری تصویر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مرتبہ کسی چیز کو حرام کہہ دینے پر صحابہ کرام کیا عمل کرتے تھے؟ کہا شراب حرام، بس. جو پیے تھے وہ الٹی کر دیے، جو مٹکے میں تھا اسے بہا دیا. یہاں کی دکانوں میں جا کر خرید کر بیڑی، سگریٹ، خیری، گٹکا، اور ابھی نیا چلا ہے حکا. نوجوانوں کیا مطلب حکا پیو گا الٹا لٹکا دے گا، سمجھ میں آئے گا. چل رہا ہے نا. اور اس سے آگے بڑھ کر کے بار پہ جا کر بیئر پینا، شراب پینا نوجوانوں کے یہاں ہے کہ نہیں ہے؟ وہ صحابہ کا کردار، یہ ہمارے سماج کا کردار. عمل صالح میں ایک ایک کر کے بتاتے جاؤں گا. ایک ایک ایسی بات کریں گے بہت لمبی ہوگی بات. ابھی میں مغرب کو بات بول رہا تھا، ایسا ٹاپک نکلی ہے کہ 4-5 گھنٹہ بولیں گے تو کبھی کافی نہیں ہوگی. تیسرا پوائنٹ، دین سیکھنے کا جذبہ. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایگریمنٹ کر لی. كنا نتناوب الجلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک دن میں کمانے جاؤں گا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے، جتنی دین کی بات سنیں گے رات میں مجھ کو آپ بتا دیں گے، اور میں جو کمائی کر کے لاؤں گا آدھا میرا ہو جائے گا آدھا آپ کا ہو جائے گا. پیٹ بھی دکھانا ہے نا، بیوی بچوں کا بھی خیال رکھنا. دوسرے دن آپ کمائی کرنے جائیں گے، میں رسول اللہ کے پاس جاؤں گا، دن بھر میں کتنی بھی باتیں سنوں گا، میں رات کو آپ کو سنا دیا کروں گا، آپ کی کمائی کا آدھا میرا ہوگا. دین سیکھنے کے لیے ایک صحابی مدینہ سے سیریا چل دیے. سیریا جا کر کے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ذرا آپ مجھ کو سنائیے. تو کہا کہ آپ مدینہ سے یہاں تک صرف ایک حدیث کے لیے آئے ہیں؟ کہا ہاں. کہا کوئی اور کام تھا مارکیٹ میں کسی سے ملنا، اس طرح کوئی کام نہیں ہے میرے پاس، صرف یہی کام تھا مجھ سے آپ کو مجھے آپ سے ایک حدیث سننی تھی. کہا جب تم ایک حدیث سننے آؤ تو آؤ تم کو 2 حدیث سناتا ہوں. پہلی حدیث کیا سنایا؟ کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. جو آدمی چلتا اس لیے ہے تاکہ وہ دین سیکھے، اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے. اس کا الٹا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا الٹا مطلب یہ ہے جو دین سیکھنے کے لیے چلتا نہیں ہے، اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان نہیں کرتا ہے. ہمارا حال کیا ہے؟ دین سیکھنے کے لیے چلنا بہت دور کی بات ہے. لوگوں نے مولویوں کو اپنے گھر میں بلانا شروع کیا ہے کہ آئیے اور آپ ہمارے بچوں کو پڑھا کر کے جائیے. چلنا کسے تھا؟ جسے سیکھنا ہے. چل کون رہا ہے؟ جس کو سکھانا ہے. چلنا کسے تھا؟ جسے سیکھنا ہے. چل کون رہا ہے؟ جسے سکھانا ہے. الٹا کر کے پورا الٹا، یو ٹرن 360 ڈگری الٹا. میں جیسے مولویوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ اپنی عزت کیوں بیچتے ہیں؟ اگر کسی کو اپنے بچے کو اسکول میں پڑھانا ہوتا ہے تو صبح 7 بجے اٹھتا ہے، منہ بھی نہیں دھوتا، بچے کو اسکول تک پہنچا کر کے آتا ہے. لیکن اسی انسان کو جب قرآن سکھانا ہوتا ہے اپنے بچے کو، تو مسجد میں اگر مکتب ہو تو مولوی صاحب کو کہتے ہیں کہ میں ٹائم پہ نہیں آ سکتا، لیٹ سے جاؤں گا، جلدی لے جاؤں گا.
کیونکہ میرے گھر میں بچے کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے ٹیچر آتے ہیں. تو اگر آپ کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے ٹیچر آیا تو مسجد میں کیا کبڈی سکھایا جاتا ہے؟ ہمیں بھی تو پڑھایا جاتا ہے نا قرآن. تو کیوں ٹائم نہیں کرتا آپ کے پاس؟ یہاں پہ تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کے ایک بات بولتا ہوں. ہمارے یہاں ہر آدمی کو دیکھ لیجیے، کلاس 1 میں بچے کا ایڈمیشن ہوا نہیں کہ ٹیوشن ٹیچر شروع ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کلاس 1 سے ٹیوشن ٹیچر؟ میں یہ سوچ کر کے پاگل ہو گیا کہ اگر کلاس 1 سے ٹیوشن ٹیچر کی ضرورت ہے، بیوی سب کو پڑھائی لکھی بھی کیوں چاہیے؟ اگر کوئی بیوی گریجویٹ لے کر کے آئے اور وہ اپنے بچے کو کلاس 1 کا ہوم ورک نہ کروا سکے، اس کے لیے ٹیوشن ٹیچر کی ضرورت ہے. وہ گوار نہ ہو پھر پڑھی لکھی لانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہ جب بچے پی ایچ ڈی کریں گے تب اس کو پڑھائے گی. یہ بات آج تک سمجھ نہیں آئی کہ بیوی پڑھی لکھی چاہیے، پڑھانے کے لیے ٹیوشن ٹیچر چاہیے. تو بات چل رہی تھی دین سیکھنے کا جذبہ. آج کوئی آدمی 5 روپیہ کمائی کر کے دینے کو دوسرے کو تیار نہیں کہ 5 روپیہ کمائی تم کو کائے دے. اور وہاں صحابی کمائی کر کے لاتے تھے، آدھی دے دیتے تھے یہ کہہ کر کہ یہ آدھا پیسہ لو، تم اپنے گھر والوں کو کھلاؤ اور دین میں کام نہیں کرنا. نبی سے جو دین سیکھو گے تم مجھ کو سکھا دینا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی کام نہیں کرنے جاتے تھے، بھوک کے مارے تڑپتے تھے، لیٹ جاتے تھے زمین پر، کھڑے رہنے کی بدن میں طاقت نہیں ہوتی تھی. لیکن صرف اس وجہ سے مسجد سے نہیں جاتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث بیان کریں گے اور میں نہیں سنوں گا تو ایک حدیث مجھ سے چھوٹ جائے. دین سیکھنے کا جذبہ، ایک طرف صحابہ کا عمل، دوسری طرف ہمارا. تیسری چیز ہم دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تقویٰ. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک بچہ آیا، کہا کہ یہ کھجور لیجیے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کھجور لیا، کھا لیا. جیسے ہی کھجور کھا لیے تو کہا معلوم ہے یہ کھجور کیا ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا جب میں مسلمان نہیں تھا تو لوگوں کے ہاتھ دیکھ کر اس کی بھوش بتاتا تھا. لوگوں کے ہاتھ دیکھ کر ان کی بھوش بتاتا تھا. تو ایک آدمی سے میں نے اسے کچھ کہہ دیا تھا، وہ آج سچی ثابت ہو گئی ہے. تو اس نے مجھے اجرت کے طور پر، انعام کے طور پر اس نے کیا کیا ہے؟ کھجور لا کر کے دیا. کمائی کیا ہو گئی؟ ہاں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ انجانے میں کھائے تھے، ہاتھ منہ میں ڈالا، الٹی کر دی. ہاتھ منہ میں ڈالا، الٹی کر دی. انجانے میں حرام کھا لیا آدمی تو گناہ نہیں ہے. لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا تقویٰ یہ ہے کہ انجانے میں بھی جو چیز غلط کھا لی اس کو الٹی کر دیا، اپنے پیٹ میں رہنے نہیں دیا. یہ تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا تقویٰ. یہ کیا تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا؟ ہمارے یہاں نوجوان بچے آپ لوگ جانتے ہوں گے دوسروں کے اکاؤنٹ ہیک کر کر کے پیسے چرا رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، اور پھر اسی پیسے سے لاکھ 2 لاکھ کا گورو لا رہے قربانی کرنے کے لیے. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ایک صحابہ کرام کا عمل وہ تھا اور ایک آج کے ہمارے نوجوان کا عمل دیکھ لیجیے. ادھر تقویٰ یہ ہے کہ انجانے میں کوئی چیز اگر ایسی ہو حرام کی پیٹ میں چلی گئی تو منہ میں انگلی ڈال کر الٹی کر دیا. ادھر بڑے شان سے لوگوں کا اکاؤنٹ ہیک کر کے پیسے چرا رہے ہیں اور چوری کرنے کے بعد اسی سے 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ روپے کا گورو خرید کر قربانی کر رہے ہیں. کتنا زیادہ فرق ہے. ایک طرف صحابہ کرام کا تقویٰ، دوسری طرف ہمارے یہاں کا تقویٰ. میں صرف ایک مثال دے کے آگے بڑھ رہا ہوں. صحابہ کرام کا خلوص. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کہے کہ ایک میرا مہمان ہے کون اس کو کھانا کھلائے گا؟ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کھانا کھلاؤں گا. لے گئے اس مہمان کو اپنے گھر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو گھر لے جانے کے
بیوی سے کہا کہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے، لایا ہوں، کھانا کھلانا ہے، لاؤ کھانا لاؤ دے دو۔ تو بیوی نے کہا کھانا بعد میں دیں گے، پہلے ادھر آئیے، کھانا تو ایک آدمی کا ہے، آپ کھائیں، ہم کھائیں، بچے کھائیں، اب الگ سے مہمان کس کو کھلائیں گے؟ تو کہا نہ تم کھاؤ گی، نہ ہم کھائیں گے، نہ ہمارے بچے کھائیں گے، کھائے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان کھائے گا۔ اب کیسے ہوگا؟ مہمان کے ساتھ بیٹھ کے خود بھی تو کھانا ہوگا۔ تو کہا جب کھانا کھانے بیٹھیں گے تو چراغ کسی طرح سے کسی بہانے سے بجھا دینا، میں پلیٹ پہ ہاتھ مارتا رہوں گا، اس کو لگے گا میں کھا رہا ہوں اور بیچارہ کھانا کھا لے گا۔ اب سوچئے جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس دنیا میں صرف دو لوگوں کو پتا تھا۔ کتنے لوگوں کو؟ ایک وہ صحابی اور ایک ان کی بیوی جس نے بتی بجھائی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں تھا جس کو معلوم ہو۔ کھانا کھلا دیا گیا، وہ آدمی سو گیا، صبح اٹھ کے چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بلایا، کیا ہوا تھا رات کو؟ تو گھبرا گئے، کیا ہوا مہمان نوازی میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی؟ نبی کے مہمان کو صحیح سے کھانا نہیں کھلا پایا، کوئی شکایت تو ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، خلوص تمہارا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف میں قرآن کی آیت نازل کی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ تو بھوکے رہ کر کے دوسروں کو کھانا کھلایا کرتے ہیں، بھوکے رہ کر کے۔ ہمارے یہاں کوئی کسی کو 10 روپے چندہ دے دے تو اس کا فوٹو لے کر کے واٹس ایپ میں، فیس بک میں، انسٹاگرام میں اور جتنا سوشل میڈیا اس میں ڈال کر اس غریب کی جب تک عزت کی نیلامی نہ کر دے اس کے روح کو سکون نہیں ملتی ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ اور اس معاملے میں صرف عام آدمی نہیں، مسجدوں کے ذمہ دار بھی مجرم ہیں۔ مسجدوں سے راشن بٹتا ہے تو فوٹو لے کر ڈالتے کہیں ڈالتے ہیں واٹس ایپ فیس بک میں۔ آپ کو ضرورت ہی ہے تو اس کے فیس کو بلر بھی تو کر سکتے ہیں، فیس پر کوئی دوسرا جال چیز ڈال کے اس کو چھپا بھی تو سکتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام کا خلوص اور یہاں کی ریاکاری، ریاکاری کچھ کام نہیں آنے والی ہے۔ ریاکاری پر ایک بات بتاتا، آدمی ریاکاری کرتا ہوا جان بھی دے دے تو اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جہنم میں جن 3 لوگوں کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا اس میں ایک انسان ایسا ہوگا جو ریاکاری کرتے ہوئے شہید ہو گیا تھا۔ ریاکاری کرتے ہوئے جان بھی دے دو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور خلوص کے ساتھ کسی کو آپ اگر 10 روپیہ بھی دیے ہیں تو اس کی قیمت اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بہت زیادہ ہے۔ صحابہ کرام کا خلوص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں میں اللہ رب العالمین کی مغفرت کا جذبہ، یہ صحابہ کرام مغفرت کتنا چاہتے تھے کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ ایک واقعہ پیش آیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں منافقین نے کہا کہ نعوذ باللہ انہوں نے بدکاری کی، ایسا پروپیگنڈا پھیلایا کہ سب لوگ پریشان۔ ایک لڑکا تھا جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ہر مہینہ کچھ اسکالرشپ دیا کرتے تھے، وہ بھی پھنس گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بڑا غصہ آیا، کہ آج کے بعد اس کو ایک چرمنی بھی نہیں دینے والا ہوں۔ پوری دنیا والے جس طرح ظلم کر رہے ہیں یہ بھی میری بیٹی کا الزام لگا ہے، اس کو 1 روپیہ آج کے بعد نہیں دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو بلایا، کہا کہ اللہ نے آیت نازل کی ہے، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے؟ ایسا چاہتے ہو تو تمہیں بھی چاہیے دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے صرف اسے معافی نہیں کہا بلکہ کہا میں آئندہ اس کا ڈبل اس کو میں دیا کروں گا۔ ہمارے یہاں آدمی تھوڑی سی بات میں بھائی سگے بھائی سے جھگڑا کرتا ہے، مرتے دم تک اس سے ملنے کو تیار نہیں ہوتا، مرتے دم تک ایک دوسرے کو معاف کرنے کے انسان تیار نہیں ہے، مرتے دم تک۔ ایک طرح صحابہ کا، دوسرے طرف ہمارا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی اگر بات کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی محبت،
وہاں کا خطبہ ہے. ایک صحابی آئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سل, مانگو کیا مانگتے ہو, جو مانگنا چاہتے ہو اس سے مانگ لو. آج صحابی نے سوچا کہ کیا مانگے. ہمارے نوجوان ہوتے, کوئی نوکری مانگ لیتا, کوئی پیسہ مانگ لیتا, کوئی محل مانگ لیتا, کوئی گھر مانگ لیتا. صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول, آپ کی صحبت ملی, آپ کے ساتھ اس دنیا میں رہنے کا موقع ملا, اس کے بعد ہمیں کیا چاہیے؟ سب کچھ مانگ لیا خدا سے, تجھے مانگ کر اٹھتے نہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. تو کچھ تو مانگنا ہے, مانگنے کہا گیا, کچھ تو مانگنا ہے. تو کیا کہا؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ, دنیا میں ساتھ رکھتے ہیں, جنت میں بھی ساتھ لیجیے گا. کیا کہا؟ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ فاعدنی بکثرت سجودکم, جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو میرے لیے کام کرنا. کیا کرنا؟ کثرت سے نفل نماز پڑھو, نماز میں سجدوں کو لمبی کیا کرو, میں تمہیں جنت میں اپنے ساتھ رکھوں گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی محبت دیتی ہے کہ دنیا میں تو ہو گیا, اب آخرت میں بھی وہی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی محبت. آگے بڑھیں, صحابہ کرام کے آپس میں محبت. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرمایا محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ, ان کے جو ساتھی ہیں, اشداء علی الکفار, کافروں پر سخت ہیں, رحماء بینہم, آپس میں بہت زیادہ رحم دلی ہیں. جب یہ بات آئی کہ تھوڑا سا اس میں اور بات بیان کروں, صحابہ کرام آپس میں کتنی محبت کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر میں جھگڑا ہو گیا کسی بات پر. حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو ڈانٹ دیا. حضرت ابوبکر حضرت عمر سے 12 سال کے تقریباً عمر بڑے تھے. حضرت عمر حضرت ابوبکر سے تقریباً 12 سال چھوٹے تھے. ڈانٹنے کے بعد حضرت ابوبکر کو لگا کہ یار میں ڈانٹ دیا, ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا. تو حضرت ابوبکر نے حضرت عمر سے کہا کہ بھائی, حضرت ابوبکر نے حضرت عمر سے کہا کہ بھائی سوری معاف کر دے, غلطی ہو گئی, نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا. جب جواب نہیں دیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بڑا برا لگا کہ میں معافی مانگ رہا ہوں, سامنے والا معاف نہیں کر رہا. تو ٹھیک ہے, نہیں معاف کرو, میں جا رہا ہوں, اللہ کے رسول کو بتا دوں گا. یہ واقعہ سنیں, لگے کتنے انوسنٹ لوگ تھے, کتنی معصومیت تھی ان کے اندر. تو میں جا رہا ہوں, اللہ کے رسول کو بتا دوں گا. حضرت ابوبکر چلے. حضرت عمر نے سوچا کہ یار شکایت اگر اللہ کے نبی تک پہنچ گئی تو بات تو بگڑ ہی جائے گی. مجھے تو معاف کرنا چاہیے تھا, معافی مانگا, سامنے والا معاف کرنا چاہیے تھا. تو حضرت عمر بھی پیچھے پیچھے آئے. جب آئے تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر پہلے ملے تو انہوں نے شکایت کر دی کہ میں نے عمر سے معافی مانگی, اس نے مجھے معاف نہیں کیا. تو اللہ کے رسول کو برا لگا. جب اللہ کے رسول کو برا لگا تو حضرت ابوبکر سوچے کہ یار مجھے شکایت نہیں کرنا چاہیے, شکایت کر دیا, اب اس کو تو ڈانٹ پڑ جائے گی, جھاڑ پڑ جائے گی ان کو. تو کہا کہ اللہ کے رسول غلطی میری تھی, عمر کی کوئی غلطی نہیں تھی. انوسنسی دیکھیے, شکایت کر دیے, پھر سوچے شکایت کیا ان کو ڈانٹ پڑے گی تو اسی کو ڈانٹ سے بچانے کے لیے پھر سفارش کرے, چھوڑ دیجیے, اللہ کے رسول غلطی میری تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, کیا تم لوگ میرے لیے عمر کو, ابوبکر کو معاف نہیں کر سکتے ہو؟ میرے لیے مطلب میری خوشی کے لیے. جب وہ پوری دنیا مجھے نبی ماننے کو تیار نہیں تھی, اکیلا ابوبکر کھڑے ہو کر کے میرے ساتھ کھڑا تھا, میری مدد کر رہا تھا. یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں حضرت عمر سے محبت دیکھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر خلیفہ بنے, پھر حضرت عمر بنے. ایک بات بتاتا ہوں, پھر بات آگے بڑھاؤں گا, بہت جلدی بات ختم کروں گا. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر حضرت علی پہ بہت جھگڑا ہوا. کہتے ہیں نا, ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اس طرح کی بکواس کرتے ہیں. اللہ نے کہا رحماء بینہم, آپس میں ایک دوسرے سے رحم دل تھے. وہ جو یہ کہتا ہے یہ آپس میں جھگڑا کرتے تھے, وہ قرآن کی آیت کے خلاف جاتا ہے. پہلی بات, شیعوں کی کتاب ہے, ہسٹری کی کتاب کا نام ہے الغارات. کیا نام ہے ہسٹری کی کتاب کا؟ الغارات.
ان کے عالموں کو بھی اس کتاب میں پڑھی ہوگی کہ نہیں پڑھی ہوگی پتہ نہیں. اس کتاب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر کی تعریف کرتے ہیں. پہلے اللہ کے رسول کی تعریف کی ہے. تعریف کرنے کے بعد کہتے ہیں ثم استخلف، پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بنائے گئے امرئین صالحین مسلمین، دو نیک صالح مسلمان لوگ، متسقون کتاب و سنت کے علمبردار، کتاب و سنت پر عمل کرنے والے. حضرت ابوبکر کی حضرت عمر کی تعریف کرتے ہیں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اپنی کتاب میں باقاعدہ صحیح سند سے لکھا کہ علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے لا تفضلنی علی ابی بکر و عمر، مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت نہ دیا کرو. پھر آگے کہتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم پڑ جائے کسی نے مجھے ابو بکر و عمر سے بہتر کہا جلدتہ حد المفتری، میں اسے جھوٹ بولنے کے الزام میں 80 کوڑے ماروں گا. یہ تھی حضرت ابوبکر حضرت عمر کے اور حضرت علی کے درمیان محبت. حضرت حسن حضرت حسین کے انتقال کے بعد، حضرت حسن حسین کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو پہلا بیٹا پیدا ہوا اس کا نام انہوں نے رکھا محمد، دوسرے کا نام ابوبکر، تیسرے کا نام عمر. حضرت حسن کا بیٹا پیدا ہوئے، حضرت حسن نے حضرت علی سے کہا کہ ذرا نام رکھ دیجئے، تو کہا نام ابوبکر. پھر بیٹا پیدا ہوا، پھر رکھے عمر. حضرت حسین کے گھر بیٹا پیدا ہوئے، پہلے بیٹے کا نام ابوبکر، دوسرے بیٹے کا نام عمر. اللہ اکبر. یہ تھی ان کی آپس میں محبت، ایک دوسرے سے محبت. رحماء بینہم. ہماری محبت ہے باپ مر جائے 2-4 دن رو لیے، اس کے بعد پراپرٹی لے کے جھگڑ لیے، جھگڑنے کا اپنے بھائی پر کیس کر دیے، کیس کرنے کے بعد ساری زندگی لڑتے رہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک صحابہ عمل کا اکرام کا عمل، دوسرا ہمارا کردار. آگے بڑھیں. 2 باتیں آخر میں بیان کرتا ہوں. ایک بات اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، صحابہ اکرام کا عمل دیکھیے. اس میں 2 واقعہ ہے بس. جنگ تبوک کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا جنگ کے لیے نکلنا ہے مال خرچ کرو، پھر نہ دیجیے گا. آج کے ڈیٹ میں آپ سے اگر پیسہ مانگا جائے تو کوئی آدمی اگر 1000 کروڑوں کا مالک ہو تو بھی بہت ہو جائے گا، 1.5 لاکھ دے گا، اس کے آگے نہیں دے گا. جنگ تبوک کے وقت پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے راستے میں پورے 9 کروڑ، کتنے؟ پورے 9 کروڑ قیمت کے سامان اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کیے. 9 کروڑ سونے چاندی کے سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکے ہاتھ میں لیتے تھے اور کہتے تھے کہ آج کے بعد عمر اگر کوئی نیکی نہ کرے تب بھی وہ جنت میں جائے گا. کوئی نیکی نہ کرے تو مطلب نماز روزہ سب چھوڑ چھاڑ کے گھر بیٹھ جائے تو بھی جنت چلے جائے. 9 کروڑ. ہم میں سے بہت سے لوگوں نے زندگی میں کمایا بھی نہیں ہوگا. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اسی جنگ میں دوسرا واقعہ آخری اپنی تقریر کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گھر کے سامان کو بانٹ کر کے آدھا لا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا کا سارا مال لا کر کے دے دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر گھر میں کیا کر کے آئے؟ کہا کہ اللہ کے رسول آدھا لایا ہوں، آدھا گھر میں رکھ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر سے پوچھا کہ ابوبکر گھر میں کیا رکھ کے آئے؟ کہ اللہ اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سارا سامان لے آیا. آج ہمارے ماحول میں کسی سے سب کا چندہ مانگ لیا جائے تو سال بھر کا پورا خرچہ کیلکولیٹ کرے گا. 4 جوڑے میں جوتے 50 جوڑے کپڑے چن لے گا، پھر اپنے موبائل کی ایکسپائری دیکھ لے گا، نئے موبائل کا لانچ ہو رہا اس کا ڈیٹ دیکھ لے گا. اس کے بعد سارا کیلکولیٹ کرنے کا جو پیسہ بچے گا اس میں سے وہ 2-4 روپے نکالے گا. آپ کے نئے جوتے، آپ کی نئی گھڑی،
آپ کے نئے کپڑے، آپ کے کار کا نیا ٹائر کسی غریب مسلمان کے ایک وقت کی روٹی سے زیادہ قیمتی ہے آپ کے نظروں میں؟ اور وہ صحابہ کرام تھے جو خود بھی بھوکے رہے، اولاد کو بھی بھوکا رکھا۔ آدمی خود بھوکا پھر رہتا ہے، بیٹوں کو کوئی جلدی بھوکا نہیں رکھنا چاہتا، وہ ہمت نہیں ہے۔ باپ جو ہے وہ جانتے ہیں کہ بیٹا بھوکا رہتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے یہ قربانی کرنا۔ صحابہ کرام کی زندگی ایک طرف اپنی زندگی۔ آخری بات، آپ امیجنیشن کیجئے، دماغ میں سوچئے، ایسا ہو تو نہیں سکتا ہے، امپاسبل ہے، پھر بھی سوچ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر آئے۔ سوچئے، سوچ کے دیکھیے کہ آپ کا جیسی گھر کا دروازہ کھلے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گھسیں گے بھی کہ وہیں سے واپس لے جائیں گے۔ آپ کا گھر اس لائق ہے، اس لائق ہے؟ گھرتے ہی سامنے ایک دم شیطان نظر آ جائے گا۔ جس کو بہت ہو جائے تو رمضان میں پردہ ڈال دیتے ہیں، بیوی کو پردہ کرانا تھا، ٹی وی کو پردہ کرا دیتے ہیں، ہے نا؟ گھر میں گھسنے کے بعد چاروں طرف دیکھنے کے بعد بیٹھیں گے، واپس لے آئیں گے۔ خود کا ایگزام خود لیجیے۔ آپ کی کمائی سننے کے بعد آپ کے گھر میں پانی پیئیں گے قطرہ بھی کہ نہیں پیئیں گے؟ آپ کے بچوں کی حرکتوں کو دیکھنے کے بعد دعائیں دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ آپ کی بیوی کے بے پردگی کو دیکھنے کے بعد کہیں گے کہ حوض کوثر میں آنا پانی پلاؤں گا کہ نہیں کہیں گے؟ آپ کا نماز کا طریقہ دیکھنے کے بعد بولیں گے تم نے صحیح کیا کہ غلط کیا؟ نماز کا طریقہ، چھوٹی سی حدیث یاد آئی، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا نماز پڑھ رہے تھے اور ایک دم فل اسپیڈ 5G اسپیڈ میں، کہا لا یتم رکوعہ ولا سجودہ، رکوع سجدہ ہمارا کھٹا کھٹ۔ بلایا ادھر نماز کے بعد کیا کر رہے تھے؟ سوچئے، دکھا تو تھا کیا کر رہے تھے؟ بولا کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ نہیں کہا تمہاری نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، کہا ان متا، اگر تم مر گیا، ایسی نماز پڑھتے مر گیا، ما مت علی سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے نبی کے راستے پر تو موت نہیں آ سکتی ہے۔ نبی کے راستہ کون سا ہے؟ اسلام۔ کہاں موت آئے گی؟ یہاں لوگ نمازی نہیں پڑھتے، کھٹا کھٹ تو چھوڑی دیجیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سمجھانا سکھا دے۔ آمین۔